السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین اکرام، آج کے اس درس کے اندر جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ بیان دینا چاہتا ہوں، میرا موضوع ہے روزے کی فضیلت، جس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کتاب الصوم حدیث نمبر 1904 کے اندر بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ آدمی کا ہر نیک عمل اسی کا ہوتا ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی آدمی غلط بات نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کرتا ہے، روزے دار سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے بس اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک افطاری کے وقت اور دوسری خوشی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، روزے کے اجر کو دیکھے گا، ثواب کو دیکھے گا، تو اس وقت بھی خوشی ملے گی۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی گئی، اگر آپ اس حدیث پر غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 5 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آدمی کا ہر نیک عمل اسی کا ہوتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ وہ بات ہے جو انسان کے دماغ سے بالکل باہر ہے۔ ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ دیگر اعمال، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کا یہ کہنا کہ آدمی کا ہر نیک عمل اسی کا ہوتا ہے، یہ وہ بات ہے جو انسان کے دماغ سے بالکل باہر کی بات ہے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ نماز، زکوٰۃ، حج، دیگر اعمال، جس اعمال کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے، جسم کے اعضاء سے ہوتا ہے، ان تمام عمل کے اندر تھوڑی نہ تھوڑی سی ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر دکھاوا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کو دیکھ کے اس کے اندر دکھاوا آ سکتا ہے۔ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے دے سکتا ہے۔ بندہ حج کرتا ہے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے حج کر سکتا ہے، امکان ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ریا نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہوتی۔ اور آپ نے حدیث سنی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے 3 قسم کے لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ ایک عالم ہوگا، دوسرا شہید ہوگا، تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ عالم سے کہے گا کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، دنیا میں کون سا عمل کیا؟ وہ عالم کہے گا کہ اللہ، تو نے جو ہمیں علم دیا تھا، میں نے اس علم کے ذریعے سے لوگوں میں تقریریں کی، لوگوں میں واعظ کہا، لوگوں میں درس دیا،
لوگوں کو ضلالت سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر نیکی کے راستے پہ گامزن کیا، میں نے دور دور تک تقریریں کی۔ اللہ کہے گا تو نے یہ کام بالکل اچھا کیا، لیکن تمہاری نیت اچھی نہیں تھی۔ تو نے یہ کام صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بڑا سے بڑا مقرر کہے، بڑا سے بڑا عالم کہے، بڑا سے بڑا مفتی کہے، اور جس مقصد کے تحت تو نے تقریریں کی، واعظ کہی، اس مقصد کا بدلہ ہم نے دنیا ہی میں تمہیں دے دیا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں لوگ بڑا عالم کہے، بڑا مقرر کہے، اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا میں نے تجھے طاقت دی تھی، دنیا میں اس طاقت کا کیسا استعمال کیا؟ وہ شہید کہے گا اللہ میں نے اس طاقت کے ذریعے سے کافروں سے جہاد کیا، لڑائی کی، اور لڑائی کرتے کرتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو نے عمل تو بہت ہی اچھا کیا، لیکن تمہاری نیت اچھی نہیں تھی۔ تو نے یہ کام صرف اس مقصد سے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور جس مقصد کے تحت تو نے یہ کام کیا تھا ہم نے اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا۔ تیرے مرنے کے بعد تجھے لوگ بہادر کہنے لگے، اس لیے اب آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسرا آدمی ہوگا جو مالدار ہوگا، رب کہے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، دنیا میں تو نے کون سا عمل کیا؟ وہ مالدار کہے گا اللہ میں نے سارے مال کو تیرے راستے میں خرچ کر دیا۔ رب کہے گا کہ میرے بندے تو نے یہ کام بہت ہی اچھا کیا، لیکن چونکہ تمہاری نیت اچھی نہیں تھی، کام تو اچھا تھا لیکن نیت اچھی نہیں تھی، تو نے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور جس مقصد کے تحت تو نے یہ کام کیا تیرے مرنے کے بعد لوگ تجھے سخی کہنے لگے، اس لیے اب آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ وہ اعمال ہے جس کے اندر ریا ہو سکتا ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ریا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ روزہ رکھے وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے کہ آدمی کا ہر نیک عمل اسی کا ہوتا ہے، یعنی رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی بدلہ دوں گا۔ روزہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ روزہ دار کے روزے کا ثواب اللہ دنیا میں نہیں دے سکتا، اس کا اجر آخرت ہی میں دینا ممکن ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری بات، روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کا ایک آلہ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کا مادہ اور سلیقہ پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب لینے کی امید سے رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 1901 کے اندر ہے۔ تو میرے دوستو، روزہ رکھنے سے انسان گناہوں سے حقیقت میں بچتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بھوک و پیاس رہنے کا جو حکم دیتا ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان بھوک و پیاس کی تکلیف کو برداشت کرے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو میں نے تم پہ روزے کو فرض کر دیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزہ فرض کیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ حافظ ابن کثیر نے ہدی للمتقین کی تفسیر میں تقوی کا معنی بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی بن کعب تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ تقوی کا ذکر کیا ہے۔ کہیں فرمایا ہدی للمتقین، کہیں فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟
اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں زندگی میں کبھی بھی کانٹے دار راستوں سے گزرنے کا اتفاق ملا ہے؟ کیا کبھی ایسا موقع ملا ہے کہ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور تمہیں اس جھاڑیوں کے بیچ سے گزرنا پڑے؟ کہا کہ ہاں ابی بن کعب، ایسا موقع تو زندگی میں کئی بار آیا، دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور میں اس راستے سے گزر رہا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ، جب تم کانٹے دار راستوں سے گزرتے ہو تو کس طرح گزرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں کانٹے دار راستوں سے گزرتا ہوں تو اپنے کپڑے کو بالکل سمیٹ کر گزرتا ہوں تاکہ میرا دامن کانٹوں میں الجھ نہ جائے، پھنس نہ جائے۔ ابی بن کعب نے کہا کہ عمر فاروق، تقوی کا مطلب ہی یہی ہے، جس طرح تم کانٹے دار راستوں سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑے کو سمیٹ کر گزرتے ہو، کہیں تمہارا کپڑا کانٹوں میں پھنس نہ جائے، اسی طرح تقوی کا مطلب یہ ہے، تقوی کا معنی یہ ہے، تقوی کی تفسیر یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارے کہ کہیں دنیا کی برائیوں میں وہ الجھ نہ جائے، دنیا کے خرافات، دنیا کی برائی، دنیا کے گناہوں سے بچا کر وہ زندگی گزارے۔ یہی تقوی کا مطلب ہے، یہی تقوی اور پرہیزگاری کی تفسیر ہے۔ تو میرے دوستو، تقوی اور پرہیزگاری یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ انسان روزہ رکھے تو اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ فرمایا کہ اے لوگوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں کا کوئی بیوی سے ملنے کی طاقت رکھتا ہو اور بیوی کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے، اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیوی سے جمع کرنے کی، ملنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن بیوی کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا روزہ رکھنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کا مادہ اور سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان غلط بات نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی پریشان کرنا چاہتا ہے، لڑنا چاہتا ہے، جبراً کچھ نہ کچھ بلوانا چاہتا ہے، تو اس سے بس اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، آج میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ کیونکہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک و پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کو روزہ کا ثواب نہیں ملے گا، بس اتنا ملے گا کہ وہ بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا، سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے بھوک و پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتا تو اس کو روزے کا مکمل ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو باضابطہ قرآن مجید کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک سورہ نازل فرما دی ہے، سورہ مریم۔ اور آپ کو پتا ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا، جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، جب بچہ پیدا ہوگا لوگ اس کے بیٹے کا نام پوچھے گا، اس کے بیٹے کے باپ کا نام پوچھے گا، مریم علیہ السلام سے پوچھے گا کہ مریم بتاؤ اس کا باپ کون ہے، تم تو کماری ہو، تمہاری تو شادی ہوئی نہیں، آخر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے کہا کہ اے مریم، اگر لوگ تم سے اس طرح کی بات پوچھے، تمہیں الجھانا چاہے اور تمہاری زبان سے کچھ بکوانا چاہے تو تم بس اتنا کہہ دینا کہ میں نے آج کے دن کسی سے نہ بات کرنے کا روزہ رکھ لیا ہے۔ اللہ
ताला ने बज़ाब्ता कुरान मजीद के अंदर आयत नाज़िल फरमाई, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन फलन उकल्लिमल यौम इंसिया। कि लोगों, आज मैंने किसी से ना बात करने का रोज़ा रख लिया है, आज मैंने कसम खा ली है कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी, इसीलिए मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। और आपको पता होगा कि लड़ाई करना, एक दूसरे से लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये कितनी ख़राब चीज़ है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 2032 के अंदर उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब कदर की असली रात की जानकारी दी गई, और वो जानकारी देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम के पास आ रहे थे कि देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों का झगड़ा चुकाना चाहा, और उसी में वो भूल गए कि वो शब कदर की रात कौन सी है। साहबा कराम से फरमाया, ए मेरे सहाबा, अल्लाह ताला ने मुझे वह इल्म दिया था कि 5 ताक रातों में आखिर वो कौन सी रात है जो असली शब कदर की रात है, लेकिन दो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से मैं भूल गया और मैं तुझे कुछ बता नहीं सका। तो देख लीजिए कि दो आदमी आपस में लड़ने से, झगड़ा करने से कितना बड़ा नुकसान हुआ। एक रात जगने की बजाय आज हमें 5-5 रातें जगना पड़ती है। एक रात की तलाश में 5 रातें हमें इबादत करना पड़ती है। लेकिन अफसोस करने की बात नहीं है, अल्लाह ताला का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ताला की कोई भी बात हिकमत से खाली नहीं होती, है ना। इसके अंदर भी बहुत बड़ी हिकमत है कि इंसान एक शब कदर की तलाश में 5 शब कदर के अंदर इबादत करता है, और अल्लाह ताला 5 रातों का उन्हें सवाब अता कर देता है। तो मेरे दोस्तों, शब कदर की अहमियत और फजीलत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर पूरी सूरह नाजिल फरमा दी है। इन्ना अंज़लनाहु, पूरी सूरह नाजिल फरमा दी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। पूरी सूरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर शब कदर की अहमियत और फजीलत के ताल्लुक से नाजिल फरमा दी है। एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। एक रात की इबादत 83 साल और 4 महीने की रात की इबादत से बेहतर है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान है। मतलब यह है कि कोई बंदा अपनी जिंदगी के अंदर एक शब कदर के अंदर इबादत कर लेता है, तो एक शब कदर की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत के बराबर है या उससे भी ज्यादा। अल्लाह ताला ने शब कदर जैसी नेमत हमें अता करके हम मुसलमानों पर कितना बड़ा एहसान किया है, आप सोच सकते हैं। इससे पहले जो उम्मतें गुजरी थी उनकी उम्र ज्यादा होती थी, ताकत ज्यादा होती थी, है ना, और नेकी भी ज्यादा क्या करते थे, और सहाबा कराम तो अपने आमाल का मुहासबा क्या करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायतें की कि या रसूल अल्लाह, हमसे पहले जो उम्मत गुजरी है उनकी ताकत भी ज़्यादा थी और उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, वो लोग अमल भी ज़्यादा किए, हमारी तो उम्र भी कम है, उनके अमल के मुकाबले में हमारा अमल तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मेरे सहाबा, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी कमी की तलाफी शब कदर से कर दी है। मेहनत कम है और सवाब ज़्यादा है। ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है। एक रात आप इबादत कर लें, पूरी ज़िंदगी की इबादत से बेहतर है। इसलिए मायूस होने की बात नहीं कि हमारी उम्र कम है, हमारे पास ताकत कम है, हमारे पास अमल कम है। नहीं, एक रात आप इबादत कर लें, है ना, पूरी ज़िंदगी की इबादत से बेहतर है। शब कदर आखिरी अरशे की ताक रातों में से कोई एक रात है। वो कौन सी रात है, इसकी तायीन हमें बताई नहीं गई। या तो वो रात 21वीं की रात होगी, या तो वो रात 23वीं की रात होगी, या तो वो रात 25वीं की रात होगी, या 27वीं की, या 29वीं की। इन 5 रातों में से कोई एक रात शब कदर की रात होगी, और वो कौन सी रात है अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं। हमारा काम है 5 रातों के अंदर जितना हो सके अखलास व सच्चाई के साथ, खुशू व खुजू के साथ, गिरियोजारी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से जहन्नम से पनाह मांगे और जन्नत का सवाल करें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीहुल जामे के अंदर बयान फरमाया, मन सअलल्लाहुल जन्नह सलास मर्रात क़ालतिल जन्नह अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह, कि जो इंसान अल्लाह ताला से 3 मरतबा जन्नत का सवाल करता है,
اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، جو انسان جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے بچا دیتا ہے۔ تو شب قدر کی رات کے اندر جہنم سے پناہ مانگنا ہے اور اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے اس کلمات کے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تیری شان ہے معاف کرنا، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں تو معاف کر دے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم، جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سنی گئی ہیں، اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔